بہت ہی مشہور و معروف حدیث پیغمبر اسلام ہے کہ جس میں صاف لفظوں میں نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر نجات چاہیے ہے تو بھی در حسین تک آنا پڑے گا، اور شفاعت چاہیے ہے تو بھی در حسین تک آنا پڑے گا۔ حسین کو چھوڑ کے نہ نجات مل سکتی ہے، نہ شفاعت مل سکتی ہے، نہ جنت جا سکتا ہے، نہ ہدایت مل سکتی ہے حسین کو چھوڑ کے۔ اور ان دو باتوں کی دلیل ایک ہی واقعے سے ملتی ہے، ان دو باتوں کی دلیل ایک ہی جگہ سے ملے گی۔ آپ کو اگر یہ دیکھنا ہو کہ ہدایت یافتہ کون ہوتا ہے حسین کو چھوڑ کے، یا کسے نجات ملتی حسین کو چھوڑ کے، تو اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ کربلا کا میدان دیکھیے گا۔ جناب حر کل تک جہاں تھے وہاں کوئی ہے جو کہہ دے کہ ہدایت یافتہ تھے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہدایت یافتہ تھے۔ نجات یافتہ تھے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا نجات، نہ وہاں نجات تھی نہ ہدایت تھی، جبکہ ان کے پاس نمازیں بھی تھی، روزے بھی تھے، حج بھی تھے، قاری بھی تھے، سب کچھ تھا، مگر نہ ہدایت تھی اور نہ نجات تھی۔ ادھر امام حسین کے پاؤں سے لپٹ گئے، ادھر آقا حسین کے قدموں سے لپٹ گئے، دامن حسین تھام لیا، حر کو نجات بھی مل گئی، ہدایت بھی مل گئی۔ اب کوئی ہے جو بغیر علیہ السلام کے نام لے لے؟ یہ حسین ہے جہاں سے ہدایت اور نجات ملتی ہے۔ ارے بھائی ہم جیسوں کی کیا بات ہے؟ جناب نوح کشتی بنا رہے ہیں، جناب نوح نے کشتی بنائی، کشتی تیار ہو رہی ہے، آواز قدرت آئی، علامہ مجلسی لکھتے ہیں آواز قدرت آئی ہے، نوح کشتی تیار ہو گئی، ہاں پروردگار کشتی بن گئی، کشتی تیار ہو گئی ہے، آواز آئی صرف کشتی بنانے کا حکم نہیں دیا تھا، کشتی نجات بنانے کا حکم دیا تھا۔ آواز آئی پروردگار تو اب اسے کشتی نجات کیسے بنایا جائے؟ آواز آئی پنجتن کے نام کی 5 کیلیں لگاؤ۔ جناب نوح نے پنجتن کے نام کی 5 کیلیں لگائی۔ سنیے گا، حسین کے بغیر نجات نہیں ملتی ہے۔ کشتی نجات میں نجات تب بنی جب پنجتن کے نام کی 5 کیلیں لگی۔ اب لیجئے کشتی چلنے لگی، چلتے چلتے جب کربلا کے میدان میں کشتی پہنچی تو ڈگمگانے لگی، کشتی ڈگمگانے لگی، عنقریب تک کہ ڈوب جاتی۔ جناب نوح کہتے ہیں پروردگار تو نے جو کہا تھا کر لیا، یہ یہاں آ کے کشتی ڈگمگا کیوں رہی ہے؟ کہ یہ زمین ہی وہ ہے جو آیا مصیبت میں مبتلا ہوا۔ کہ نجات کیسے ملے گی؟ اب سنیے گا، کہ نجات کیسے ملے گی؟ کہ اگر نجات چاہیے ہے تو حسین پر رو، کشتی والوں کو بھی رلاؤ۔ غور کیجئے گا، حسین پر رو، کشتی والوں کو بھی رلاؤ۔ جناب نوح نے مصائب بیان کیے، کشتی والے بھی روئے، جناب نوح بھی روئے، پھر بھی کشتی ڈگمگاتی رہی۔ جملہ سنیے گا، علامہ مجلسی لکھتے ہیں کشتی پھر بھی ڈگمگاتی رہی، نجات نہیں ملی۔ تو نوح پھر کہتے ہیں پروردگار تو نے رونے کے لیے کہا تھا، رلانے کے لیے کہا تھا، ہم نے کر لیا، لیکن کشتی کو نجات نہیں ملی۔ کہا ایسے نہیں ملے گی، کہا پھر کہا یزید پر لعنت تو کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مظلوم سے محبت ہو تو ظالم سے اظہار بیزاری بھی ضروری ہو، نجات تبھی۔ دیکھیے یہ آقا حسین علیہ السلام کی مناسبت سے جشن ہے، اور اس میں مایوسی تو بالکل اچھی نہیں لگتی ہے۔ تو آپ خوش رہیں، ہنسنے اور ہنسانے کا شب ہے تو اس میں مسکراتے رہیں اور بولتے بھی رہیں۔ چونکہ ہنسنے ہنسانے کی شب ہے تو اپنی طرف سے جملہ کہہ دوں کہ ادارے نے جو ٹوکن باتیں ہیں یہ انہی کو انعام ملیں گے جو بولتے رہیں گے۔ تو آپ لوگ تھوڑا ساتھ دیتے رہیے گا، بولتے رہیے گا تو انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی۔ تو نجات اسی کو ملے گی جو حسین سے وابستہ ہے۔ اگر دامن حسین چھوڑ دیا تو پھر نجات نہیں مل سکتی۔ مسکرانے کی شب ہے، خوش ہونے کی شب ہے۔ جملہ کہوں خصوصی طور پہ علماء کرام، ذاکرین، شعراء، ان کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، دعائیں چاہتا ہوں، اور آپ حضرات کی توجہ اس جملے پر۔
بھائی بڑی مسرت کی شب ہے، بہت خوشی کی شب ہے، اس لیے کہ لیلۃ القدر کی آغوش میں نزول قرآن کی شب ہے۔ غور کر رہے ہیں، جناب سیدہ ہے نا لیلۃ القدر، تو آغوش میں آنے والا قرآن ہے۔ مسکراتے رہیں، خوشی مناتے رہیں۔ دیکھیں حسین کے بغیر کوئی ہدایت نہیں پا سکتا، نجات نہیں پا سکتا ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیے امام حسین ہی دین ہے، اور جب تک دین میں کوئی نہ آئے نجات نہیں مل سکتی۔ زیارت شہدائے کربلا جو تمام شہیدوں کی ایک زیارت ہے، اس میں صاف لفظوں میں ارشاد ہو رہا ہے السلام علیکم یا انصارہ دین اللہ، اے دین کے ناصروں آپ پر سلام، اے دین کے ناصروں آپ پر سلام۔ شہدائے کربلا کی زیارت تمام شہیدوں کی، حبیب، زہیر، سعید، عابس شاکری، جون، ہر کا بیٹا غلام، ان تمام شہیدوں کی جو ایک زیارت ہے، اس میں صاف لفظوں میں ارشاد ہو رہا ہے اے دین کے ناصروں آپ پر سلام، السلام علیکم یا انصارہ دین اللہ، اے دین کے ناصروں آپ پر سلام۔ آپ بتائیے حبیب نے کس پا جان دی؟ کا حسین پا۔ زہیر نے کس پا جان دی؟ کا حسین پا۔ سعید نے کس پا جان دی؟ کا حسین پا۔ لیکن آپ نے سلام کیا تو کیسے کیا؟ کا دین کے ناصروں آپ پر سلام، جان دے رہے حسین پا، آپ کہہ رہے ہیں دین کے ناصر، جان دے رہے حسین پا، آپ کہہ رہے ہیں دین کے ناصر آپ پر سلام، دین کے مددگاروں آپ پر سلام۔ یہیں پر روکتا ہوں، پھر پلٹ کے یہیں پر آؤں گا۔ امام معصوم سے پوچھا گیا مولا آپ کے دادا علی کا نام قرآن میں ہے؟ کہاں ہے؟ کیا نام ہے؟ کہا یہ جو قرآن میں لفظ ایمان آیا ہے یہ میرے دادا علی کا نام ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، یہ جو قرآن میں لفظ ایمان آیا ہے یہ میرے دادا علی کا نام ہے، تو اس کا مطلب جیسے علی کا نام ہے، حیدر علی کا نام ہے، ویسے ہی ایمان بھی علی کا نام ہے، تو علی کا دوسرا نام کیا ہوا؟ ایمان۔ علی کا دوسرا نام ایمان۔ اب آئیے زیارت کی طرف، السلام علیکم یا انصارہ دین اللہ، اے دین کے ناصروں آپ پر سلام، جان دے رہے حسین پا، آپ کہہ رہے دین کے ناصر، تو ماننا پڑے گا جیسے علی کا دوسرا نام ایمان ہے ویسے ہی حسین کا دوسرا نام دین ہے۔ جیسے علی کا دوسرا نام ایمان ویسے ہی حسین کا دوسرا نام دین ہے۔ باپ ایمان، بیٹا دین، باپ ایمان، بیٹا دین۔ تو مجھے بھی کہنے دیجئے اگر کسی نے باپ کے دامن کو چھوڑا تو بے ایمان کہلائے گا، اگر بیٹے کے دامن کو چھوڑا تو بے دین کہلائے گا، کیونکہ دین ہے حسین، دین ہے حسین، اور حسین کو دین تو سب مانتے ہیں، حسین کو دین تو سبھی مانتے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے، سب حسین کو دین مانتے ہیں۔ جو نہیں مانتا تو میرا گریبان پکڑنے سے پہلے فضاؤں سے یہ مصرے غائب کروائے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین۔ حسین کو دین تو سب مانتے ہیں، غور کر رہے آپ، تو حسین دین ہے، اور کوئی دین کو چھوڑ کے نجات یافتہ ہو ہی نہیں سکتا، ہدایت پا ہی نہیں سکتا، تو دامن حسین سے تو لپٹنا پڑے گا، جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ آ کے تو دیکھیں در حسین پا، آ کے تو دیکھیں در حسین پا، جو طلب کریں گے وہ ملے گا۔ فطروس آیا بالوں پر لے کے گیا، اور کر رہے اب ایک نہیں نہ جانے کتنے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ در حسین پہ آئے اور جو مانگا وہ ملا، لے کے چلے گئے عطا۔ حسین آئے، فطروس کو نجات دی، جاتے جاتے ہر کو نجات دی۔ اور کر رہے آپ، آقا حسین کا خطاب ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ہر زیارت میں آپ کو مل جائے گا کہ اے ابا عبداللہ، یہ مولا کی کنیت، آپ پر سلام۔ کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں اس کی بہت ساری وضاحتیں کتابوں میں موجود ہیں، یہ ہے تو کنیت، لیکن فضائل کے گوشے اگر نکالے جائیں تو اور اچھی بات ہے، عشق حسین بڑھ جائے گا۔ اور کیجئے گا، یہ ایک کنیت ہے جس سے ایک فضیلت کا گوشہ بھی نکلتا ہے۔ ابا عبداللہ کیا مطلب ہوا؟ اے اللہ کے بندوں کے باپ، یہی مطلب ہوا نا، ابا عبداللہ،
اے عبداللہ کے باپ، یعنی اللہ کے بندوں کے باپ، مولا علی کا خطاب ہے ابو تراب، آقا حسین کی کنیت ہے ابا عبداللہ۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ارے اس کا زمین پہ رہنے کا حق نہیں ہے جو علی علی نہ کرے، اور اسے اپنے کو بندہ کہنے کا حق نہیں ہے جو حسین حسین نہ کرے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو حسین امام حسین 6 برس کے ہیں، 6 برس کے، بس آخری مرحلہ ہے اور گفتگو کو تمام کر رہا ہوں کہ امام حسین 6 برس کے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں زانوے رسول پر، نبی کی آغوش میں بیٹھے ہوئے ہیں، متوجہ رہیے گا، نبی کی گود میں آقا حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، 6 برس کا سن ہے۔ کتنے میں مولا کائنات آئے، مولا کائنات نے بیٹے کو زانوے رسول کے منبر پر دیکھا، مسکرائے، آگے بڑھے، آواز دی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ مجھے زیادہ چاہتے ہیں یا حسین کو زیادہ چاہتے ہیں؟ آج نبی کے ذریعے مولا علی فضائل ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ غور کیجئے گا کہ نبی کی زبان سے فضائل راوی سنے گا، لکھے گا، ہم تک پہنچ جائیں گے۔ متوجہ رہیے گا، یہ فضائل ہم تک پہنچانے کے لیے سوال و جواب ہو رہے ہیں۔ آواز دی، ہمیں زیادہ چاہتے ہیں یا حسین کو؟ اس سے پہلے کہ امام رسول خدا کچھ جواب دے، امام حسین بول دیے، آواز دی، بابا جس کی شان زیادہ ہوگی، جس کا مرتبہ زیادہ ہوگا، اسی کو رسول زیادہ چاہیں گے۔ تو ایک مرتبہ امام حسین نے جیسے ہی یہ کہا، مولا علی مسکرائے اور آواز دی، یا ولدی الحسین اتفخرنی، اے میرے لال کیا تم مجھ پہ فخر رکھتے ہو؟ آواز دی، نام یا بتا، ہاں بابا میں آپ پہ فخر رکھتا ہوں۔ برابری کی بات نہیں کی ہے، غور کیجئے گا، میں آپ پہ فخر رکھتا ہوں، ان شئت آپ جو چاہتے ہیں آپ اپنی فضیلت بیان کریں، فخر مجھے کو حاصل ہے۔ 6 برس کے امام حسین ہیں، 6 برس کے۔ تو ایک مرتبہ رسول چہرہ دیکھ کے حسین کا مسکراتے، پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، علی نے پیشانی کا بوسہ لیا، آواز دی، تو میرے لال پھر میں اپنی فضیلتیں بیان کروں؟ آواز دی، ہاں بابا آپ جو چاہتے ہیں اپنی فضیلتیں بیان کریں۔ اب مولا علی نے اپنی شان بیان کرنا شروع کی، انا امیر المومنین، انا یاسوب الدین، انا قائد غر المحجلین، انا حبل اللہ المتین۔ مولا علی فضائل بیان کر رہے ہیں، مناقب بیان کر رہے ہیں، میں کل ایمان ہوں، میں شایان شان ہوں، میں وارث قرآن ہوں، میں فاتح خیبر ہوں، میں ساقی کوثر ہوں، میں وارث منبر ہوں۔ غور کیجئے گا میرے عزیزوں، فضائل بہت سارے کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، میں اپنی زبان میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ لیجئے مولا علی اپنی شان بیان کر رہے ہیں، اپنی شان بیان کر رہے ہیں، سورج پلٹانے والا بھی میں ہی ہوں، مولا بیان کر رہے تھے، رسول مسکرا رہے تھے۔ جب امام نے اپنی فضیلتیں بیان کر لی تو رسول حسین کی طرف متوجہ ہوئے اور آواز دیتے، بیٹا تم تو کہہ رہے تھے کہ میں فخر رکھتا ہوں، تمہارے بابا نے اتنی عظمتیں بیان کی، اتنی شان بیان کی ہے، اب اس کا جواب دو گے؟ آواز دی، ہاں نانا۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ بابا کے چہرے کو دیکھا، علی مسکرا رہے ہیں حسین کو دیکھ کے، حسین آواز دیتے، بابا آپ نے جو اپنی شان بیان کی ہے، آپ کی شان تو اس سے بھی بلند ہے، آپ کا مرتبہ تو اس سے بھی بلند ہے، آپ کے مرتبے کا تو کوئی جواب نہیں ہے، آپ کی شان تو بہت ہے، میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، لیکن اے بابا فخر مجھے حاصل ہے۔ آواز دی، میرے لال تو بیان کرو کہ وہ فضیلت کون سی تمہارے پاس ہے کہ جو علی کے پاس موجود نہیں ہے؟ آواز دی، تو فضیلت یہ ہے کہ آپ نے جو شان بیان کی ہے اس میں تو آپ کی فضیلت کا جواب نہیں ہے، لیکن چند فضیلتیں مجھے ایسی حاصل ہے کہ آپ کو نہیں ملی۔ کا کیسی؟ کا جیسا بابا مجھے ملا آپ کو نہیں ملا، جیسا نانا مجھے ملا آپ کو نہیں ملا، جیسی ماں مجھے ملی۔ یہ حسین اور حسن کی فضیلت، میرے نانا جیسا، آپ کے نانا کی بھی بڑی شان ہے مگر میرے نانا جیسے نہیں ہے۔ آپ کے بابا کی تو اسلام نے انگلیاں پکڑ کے چلنا سیکھا، لیکن علی تو میرا بابا ہے۔ آپ کی ماں کی بھی بہت عظمت ہے، بڑی شان ہے، ان کا نام بھی فاطمہ ہے، بڑی شان ہے، لیکن کونین کی عورتوں کی سردار تو میری ماں ہے، یہ شان کسی کو حاصل نہیں ہے۔ علی نے پیشانی چوم لی، ہاں میرے لال، دیکھیں یہ فضیلتیں ہم تک پہنچانے کے لیے، پیشانی چوم لی، ہاں میرے لال یہ فضیلت تو تمہیں حاصل ہے، حسن کو حاصل ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، یہ محافل، یہ مجالس، یہ فرش، یہ اس کی عظمتوں کا خیال رکھیں۔ میں آپ کی خدمت میں
آخر میں یہی عرض کروں گا کہ ابھی تک جو حضرات فرش مسرت پہ نہیں آئے ہیں وہ آ جائیں، اس لیے کہ اس کی بڑی عظمت ہے۔ آپ خالی یہ نہ دیکھیں کہ یہ کیمرے یہاں پہ چل رہے ہیں، آپ کو ایک ایسا کیمرہ بھی بتاؤں کہ جو دکھ نہیں رہا ہے مگر آپ سب کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کو وہاں جواب دینا ہے کہ جب محب تھے تو اظہار کیوں نہیں کیا۔ فرش مسرت پر بیٹھے خوشیاں منائیں۔ یہاں جب آئیں گے آپ، آج ہم سے دنیا یہی تو کہتی ہے، مانگتے ہیں ملتا نہیں ہے، تو حسین بلاتے ہیں آپ آتے کب ہیں؟ آپ آئیے تو صحیح، آپ اپنی انا میں رہ کے لینا چاہیں گے تو ایسے تھوڑی ملتا ہے۔ یہاں آئیے، فرش پر بیٹھیے، زانوے ادب طے کیجئے، فضائل پر خوش ہوئیے، اشعار سنیں، ذکر مولا سنیں، پھر دیکھیے کہ کیا نہیں ملتا ہے۔ آج تو شب ہی ہے جب صدقہ بٹے گا بھی، آقا حسین کے خصوصاً صدقہ بٹے۔ دیکھیے ہر کوئی بادشاہ جب ان کے یہاں کوئی شہزادہ آتا ہے تو کچھ نہ کچھ وہ بانٹتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، ہر کوئی اپنی حیثیت کے حساب سے دیتا ہے۔ آج سوچئے دو جہان کے سلطان کے یہاں شہنشاہ آیا ہے، اور کر رہے ہیں آپ، یہ شہزادہ آیا ہے تو سوچئے کیا بٹے گا۔ رسول کونین الگ صدقہ بانٹ رہے ہیں، مولا کائنات الگ بانٹ رہی ہیں، بی بی زہرا الگ صدقہ دے رہی ہیں، آقا حسن صدقہ الگ دے رہے ہیں، اور کر رہے ہیں میرے عزیزو۔ تو میں گزارش یہی کروں گا کہ جو حضرات ابھی تک نہیں فرش مسرت پہ آ سکے ہیں، ادھر ادھر کھڑے ہیں، اگر کوئی مجبوری نہیں ہے ان کی تو وہ آئیں فرش مسرت پہ بیٹھے۔ آپ کو وہاں بھی کھڑے ہو کے سننے کا ثواب تو مل جائے گا مگر بیٹھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہاں آ کے بیٹھے تاکہ آپ کو دونوں ثواب مل سکے، اور یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ بس میرے عزیزو، نجات چاہیے تو دامن حسین سے لپٹنا پڑے گا، نجات چاہیے تو در حسین پہ آنا پڑے گا، نجات چاہیے تو در حسین سے وابستہ ہونا پڑے گا، اور کب آپ اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ ایک فرشتہ اور ہے فطرس کے علاوہ کہ جس کے بالوں پر چھینے جا چکے تھے۔ امام حسین کی آمد کے بعد 7 دن گزرے تھے کہ وہ اسے لایا گیا، چونکہ مسلسل 7 دن کتابوں میں ملتا ہے، مسلسل 7 دن اللہ فرشتوں کو بھیجتا رہا، جاؤ مبارکبادی دے کے آؤ۔ جبریل مبارکبادی دینے آ رہے ہیں فرشتوں کے ہمراہ۔ اب تعداد نہیں لکھی ہے لیکن یہ لکھا ہے کہ کافی فرشتے آتے تھے اور 7 دن آتے رہے، مبارکباد دے کے جاتے رہے، اور مبارکباد دے کے اس کے ساتھ ساتھ ایک پیغام بھی دیا۔ کیا؟ کہ اس لیے کہ جو فرشتہ جس عالم میں ہے وہ اسی عالم میں رہے گا، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں رہے گا، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں رہے گا، جو قیام میں ہے وہ قیام میں رہے گا، جو سلام میں ہے وہ سلام میں رہے گا۔ اب جب مبارکباد دینے کے لیے 7 دن مسلسل فرشتے آتے رہے تو اس کا مطلب رکوع والے نے رکوع چھوڑا، سجدے والے نے سجدہ چھوڑا، سلام والے نے سلام چھوڑا، قیام والے نے قیام چھوڑا، اور اللہ نے کسی کو ڈانٹا نہیں، سزا نہیں دی۔ غور کر رہے آپ، سزا نہیں دی کہ عبادت چھوڑ کے وہاں کیوں جا رہے ہو۔ ارے اللہ یہی تو سمجھانا چاہتا ہے کہ حسین کے آمد کی مبارکباد بھی دینا عبادت میں ہی شامل ہے۔ اسے کوئی عبادت سے الگ نہ سمجھے، یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ عبادت ہے، یہ بھی بات۔ اب جب اسے بالوں پر ملے، وہ آیا ایک فرشتہ جبریل 7ویں دن ایک کو لے کے آئے اور کہا کہ یہ مبتلا ہے سزا میں، اسے بھی آپ بحق حسین علیہ السلام شفا دیجئے۔ تو نبی نے امام حسین سے اسے بھی مس کیا، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسین کے کرتے سے مس کیا تھا، امام حسین سے نہیں، امام حسین کے کرتے سے مس کیا، اسے بالوں پر ملے۔ اب وہ جب چلا تو بعض روایتوں میں کہ اس کا نام تھا سلسائل، وہ جب گیا تو وہاں فرشتوں کے درمیان پہنچ گیا، جس عہدے پہ تھا وہ عہدہ مل گیا،
جس عہدے پر تھا وہ عہدہ مل گیا، تو جبریل فوراً دوسرے دن نازل ہوئے، جب اسے عہدہ مل گیا وہاں پہنچ گیا تو فوراً نازل ہوئے اور آن کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، جو فرشتہ کل آیا تھا ذلسائیل آپ کے ہاں اور نواسے سے بالوں پر لے کے گیا، اس نے اپنا نام بدل لیا وہاں جا کے۔ کہا کیا نام رکھ لیا ہے؟ کہا اس نے کہا آج سے مجھے پکارنا میں غلام حسین ہوں، میں حسین کا غلام ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی عہدہ بھی نہیں ہے کہ اپنے کو ہم غلام کہیں، لیکن ہاں یہ بھی ہو کہ آقا حسین بھی غلام کہیں۔ بس میرے عزیزو، اسی کے ساتھ